الحمدللہ فکر رضا آرگنائزیشن کے تحت ہفتہ وار درس قرآن تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور آج آپ احباب کی خدمت میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 157 اور 158 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبت پر صبر کرنے والوں کو اپنا محبوب ہونے کا ارشاد فرمایا اور ان کے لیے بخشش فرمائی، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں، جو آزمائش پر شکوے شکایت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہی لوگ رحمت کے مستحق ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت یافتہ ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ مصیبت پر صبر کرنے کے کئی آداب ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبر صدمے کی ابتدا پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کو مصیبت آئی ہے اور آپ نے کل پرسوں جا کر صبر کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کا اظہار فرمایا۔ جس وقت نعمت سے محروم ہو جائے، جس وقت مصیبت آئے، اسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر اور شکر کا اظہار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل اوپر گزرا کہ آپ نے مصیبت آ جانے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اپنے شوہر کے انتقال پر۔ تو یہ مصیبت پر صبر کرنا اور مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اب دیکھیں کہ بزرگان دین نے ہمیں یہ بتایا کہ جب مصیبت آئے، چاہے بڑی سے بڑی مصیبت آئے، تو اس پر اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے صبر کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، روایت ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، تو آپ کے شوہر نامدار یعنی کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا پتہ نہیں تھا۔ جب وہ گھر تشریف لے کر آئے نا، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، خود ماں ہیں، یہ اپنے شوہر کو کس طرح کہہ رہی ہیں؟ یہ کہتی کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص ہمیں امانت دے اور پھر وہ کچھ عرصے بعد اپنی امانت ہم سے واپس مانگے، تو کیا ہمیں امانت لوٹانے پر کسی بھی قسم کی ناراضگی کا یا شکوے شکایت کا اظہار کرنا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب سن کر عرض کی کہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمارا بیٹا بطور امانت عطا فرمایا تھا، آج اس کا انتقال ہو گیا ہے، آج اس نے اللہ نے اپنی امانت ہم سے واپس لے لی ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس پر صبر اور شکر کا اظہار فرمایا۔ تو یاد رکھیے کہ جب بندہ مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حکایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی زوجہ پھسل گئیں، اور پھسل جانے کے بعد پھسل کر گرنے کی وجہ سے ان کا ناخن ٹوٹ گیا۔ اب جب ناخن ٹوٹا تو تکلیف تو ہوتی ہے نا، لیکن وہ تکلیف کا اظہار کرنے کی وجہ وہ مسکرانے لگی۔ آپ کے شوہر نے پوچھا کہ آپ کو اس گرنے پر، زخم لگنے پر، ناخن ٹوٹنے پر تکلیف نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے ثواب کی لذت میرے دل سے
درد کی تلخی کو ختم کر دیا ہے، اور اس وجہ سے مجھے ثواب کی طرف نظر کرتے ہوئے میں نے تکلیف کی طرف نظر کرنا چھوڑ دی، اور مجھے ثواب کی لذت کو زیادہ مزہ آیا، تو اس لیے میں نے جو ہے مسکرایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس تکلیف پر مجھے اجر عطا فرمایا ہے، اور جو اجر ہے اس کے مقابلے میں یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے تکلیف کو نظر انداز کر کے اللہ کی طرف سے حاصل کرنے والے اجر پر مجھے مسکرانا آیا اور میں خوش ہوئی۔ تو یہ تھا بزرگان دین کا طریقہ کہ جب کوئی مصیبت، پریشانی یا کوئی تکلیف آتی تو وہ غم زدہ یا افسردہ ہونے کے بجائے وہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے۔ اسی طریقے سے آگے ارشاد فرمائے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، فرمایا کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ صبر اور صابرین کے اجمالی بیان کے بعد اب صبر کا ایک مشہور عظیم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ صفا و مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے بالمقابل مشرقی جانب واقع ہیں۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے حکم الہی سے سکونت اختیار فرمائی، اس وقت یہ مقام سنگلاخ بیابان تھا، نہ یہاں سبزہ تھا، نہ پانی، نہ خورد و نوش کا کوئی سامان۔ رضائے الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت کم عمر تھے، انہیں پیاس لگی۔ جب پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیتاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئی۔ وہاں بھی پانی نہ ملا تو اتر کر نیچے میدان کی طرف دوڑتی ہوئی آئیں، مروہ کی طرف پہنچی۔ اس طرح 7 چکر لگائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے ایک چشمہ زمزم نمودار ہوا۔ ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ قرار دیا، اور ان دونوں پہاڑوں کو قبولیت دعا کا مقام بنا دیا۔ تو اس واقعے کا ذکر باقاعدہ آگے آئے گا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 میں مذکور ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اللہ کے نیک بندے جہاں دوڑتے ہیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالی اس مقام کو بھی قبولیت دعا کا جگہ بنا دیتا ہے، قبولیت دعا کا سبب بنا دیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ شاعر اللہ سے دین کی نشانیاں مراد ہیں، خواہ وہ مکانات ہوں جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، تینوں جمرات جن پر رمی کی جاتی ہے، صفا و مروہ، منا، مساجد، یا وہ شاعر زمانہ ہوں جیسے رمضان، حرمت والے مہینے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم جمعہ، ایام تشریق، یا وہ شاعر کوئی دوسری علامت ہو جیسے اذان، اقامت، نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، یہ سب شاعر ہیں، شاعر دین ہے۔ اس واقعے سے جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑی، تو ناظرین اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے۔ جیسا صفا و مروہ پہاڑ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کی نشانی بن گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معظم چیزوں کی تعظیم و توقیر دین میں داخل ہے، اسی لیے صفا و مروہ کی سعی حج میں بھی شامل ہے۔ صفا و مروہ تھا کیا؟ وہاں تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے بچے یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاز کا انتظام کرنے کے لیے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑی، تو اللہ کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو شعائر دین بنا لیا، اللہ نے اپنی نشانی اور اپنے دین کی نشانی بنا لی، اور پھر جو اس جگہ پر کھڑے ہو کر دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس برکت، اس مقام کی برکت سے اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو اب اس کو حج میں بھی شامل فرما لی۔ اس آیت کا شان نزول سماعت کیجئے۔ زمانے جاہلیت میں صفا و مروہ پر بت تھے، دو بت رکھے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف، اور جو بت مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ کفار جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے تھے۔ زمانہ اسلام میں یہ بت توڑ دیے گئے، لیکن چونکہ کفار یہاں مشرکانہ فعل کرتے تھے اس لیے مسلمانوں کو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا بڑا گراں محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کی کچھ مشابہت بنتی تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ فلا جناح علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو کہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے، لہٰذا تمہیں مشابہت کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طرح خانہ کعبہ کے اندر زمانہ جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا اور وہ شعائر دین میں سے رہا، اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا و مروہ کے شعائر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ تو کفار و مشرکین جو ہے یہ سوچتے تھے کہ کہیں مسلمان یہ سوچتے تھے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کفار و مشرکین کے عمل کی مشابہت ہو رہی ہو۔ تو کفار و مشرکین جب دوڑتے تھے تو ایک صفا سے لے کر مروہ تک، مروہ سے صفا تک وہ بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کی پرستش کرتے اور بتوں کی تعظیم کے لیے بتوں کو ایک طرف سے دوسری طرف آنے کے لیے ہاتھ لگاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بتوں کو توڑ دیا ہے، ان کے بتوں کو ہٹا دیا ہے۔ اب یہ صفا و مروہ جو شعائر دین ہے وہ میری نیک بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم مبارک کی برکت سے ہم نے اسے دین کی نشانی اور دین کی علامت بنا دی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دی کہ جہاں ہمارے نیک بندوں کو جس مقام سے، جس جگہ سے، جس چیز سے، جس الفاظ سے نسبت ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس مقام کو، اس جگہ کو، اس شے کو، اس الفاظ کو بھی برکت والا بنا دے گا۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی جائے گی تو اللہ ان مقدس مقام، مقدس الفاظ، مقدس شے کے ذریعے دعا مانگنے والوں کی اللہ دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں سے نسبت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی طرح زندگی گزار کر صبر اور شکر کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔